یہ درود ہم اردو میں کہتے ہیں اور صلوات عربی کا لفظ ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے درود کو بھی شیعہ سنی بنا دیا۔ کوئی کہے نا ذرا صلوات پڑھو تو وہ کہتے شاید شیعہ ہے۔ صلوات عربی کا لفظ ہے اور درود پڑھیں یہ اردو کا لفظ ہے۔ تو حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے شاہ جی کہ درود کو بھی ہم نے شیعہ سنی میں تقسیم کر دیا، حالانکہ یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عمل ہے جو قطعی القبول ہے۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ریفرنس نہیں کہ اللہ نے آپ کی نماز قبول کی کہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، بے شمار نمازی ایسے ہیں کہ وہ ریا کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کے لیے ہلاکت ہے۔ کسی صائم، کسی روزہ دار کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا روزہ اللہ نے قبول کر لیا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ بے شمار روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بے شمار حاجی ایسے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس، کوئی گارنٹی، کوئی ریفرنس نہیں، کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے ان کا حج قبول کر لیا۔ درود ایک ایسی عبادت ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میری ماؤں بہنوں، کہ یہ درود اگر چور پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی حاجی پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی علامہ پڑھے اس کا بھی قبول، کوئی جاہل پڑھے اس کا بھی قبول، کیونکہ درود ہے قطعی القبول۔ اس کی وجہ کیا ہے شاہ جی؟ عبادت کیوں ریجیکٹ ہوتی ہے؟ کسی کی عبادت اس لیے ریجیکٹ ہوتی ہے اس فائل کی وجہ سے، اس انڈیویجول کی وجہ سے، کیونکہ وہ ہوتا ہے فائل۔ فرض کریں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ بن جاتے ہیں نمازی، یعنی کہ آپ نمازی بن گئے، نماز ادا کر کے تو فائل بن گئے، یعنی نماز آپ نے پڑھی، نماز محمد بشیر نے پڑھی، نماز محمد نذیر نے پڑھی، نماز اس نے پڑھی، وہ نمازی وہ بن گیا فاعل۔ اگر کسی نے روزہ رکھا تو وہ بن گیا صائم، فاعل۔ محمد علی روزے سے ہے، محمد اشفاق روزے سے ہے، یعنی اس نے روزہ رکھا، محمد اشفاق نے، محمد نذیر نے نماز پڑھی، عبداللہ صاحب نے حج کیا، وہ حاجی۔ ہر عبادت میں اللہ نے مجھے اور آپ کو رکھا، فاعل کو رکھا، لیکن جب محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کا وقت آیا، اللہ نے کہا تو نکل۔ اوئے ہوئے ہوئے، ذرا درود پڑھیں، درود پڑھیں۔ یارو میں آپ لوگوں کا مہمان ہوں، اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ درود پڑھیں، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ۔ یارو آپ پڑھیں درود۔ اچھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں درود پڑھیں، آپ آگے سے اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ۔ چلو جی، اللہم، اے ہمارے اللہ، صلی، صلاۃ پڑھ، بیج محمد و آل محمد، محمد پر اور آل محمد پہ۔ نہ درود میں ہوں، نہ زید، نہ بکر۔ بولو یار، چلو جی سنی درود لے لیتے ہیں، وہ درود بھی شیعہ سنی ہے نا، سنی درود لے لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اے ہمارے اللہ تو محمد اور آل محمد پر درود تو پڑھ۔ چلو ایک اور کر لیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس میں بھی بندہ فاعل ہی نہیں۔ پتہ چلا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ نے کہا تم محمد اور آل محمد پہ نہیں پڑھ سکتے۔ مولا وہ کیوں؟ کوئی اپنی زبان دیکھی ہے، اپنی اوقات دیکھی ہے، اپنی حیثیت دیکھی ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھ، تیری اوقات ہے، تیری حیثیت ہے،
کہ تو پاک ہستیوں پہ جو منزہ مصفہ مجلہ پاک صاف طاہر مطہر منصوص من اللہ جو اللہ کے نور ہے تو پڑھے گا تو مولا کیا کرے؟ اللہ نے کہا جب مقدس ہستیوں پہ درود پڑھنا ہو نا تم تو پڑھ نہیں سکتے، تم مجھے کہا کرو، میں خدا ہو کر ان کی شان کے مطابق میں محمد اور آل محمد پہ درود پڑھوں گا۔ شاہ جی قدم چوم کے ایک جملہ دینے لگا ہوں، حضرت جی، علامہ جی، قاری جی، مفتی جی، حافظ جی، حاجی جی، وہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ براہ راست ڈائریکٹ ایرے غیرے کو درود پڑھنے نہیں دیتا، تو وہ خدا محمد اور آل محمد کے درود میں کسی زید بکر کو شامل کیسے کر دیتا؟ درود ہے ہی محمد اور آل محمد پہ۔ وہ صحابہ اکرام کو، اس صحابہ کو تو حکم مل رہا ہے پڑھو۔ اللہم صل علی محمد